قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں 2 صورتیں عورت کو خاتون کے نام پر نام رکھے گئے ہیں، ایک سورہ النساء اور ایک سورہ مریم، باقی رہ گئی 112 صورتوں میں ایک صورت بھی مرد کے نام پہ نہیں رکھی گئی. کوئی صورت النساء کے ساتھ الرجال کے نام پہ نہیں ہے، کوئی مریم کے ساتھ کسی اور مرد کے نام پر یا رجل کے نام پر نہیں. ہاں سورہ الانسان ہے، انسان تو سب کے لیے برابر ہے. میں نے پیغمبر کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے. انبیاء بھی ہے، سورہ انبیاء بھی ہے. جب نبی ہیں تو نبی کو ایکسکلوڈ کر دیا، اس کو ہم مرد اور عورت کے کمپیریزن میں نہیں لاتے. آل عمران فیملی کو کہتے ہیں جس میں بیٹے اور بیٹیاں، عمران کے نام پر نہیں ہے، آل عمران فیملی، بیٹے بیٹیاں سارے شامل ہیں. 114 صورتوں میں ایک صورت بھی مرد کے نام پہ نہیں. کیوں؟ اس کا جواب تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں، چونکہ اس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا ہے جہاں خواتین کے سٹیٹس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا. بچی پیدا ہو گئی تو زندہ اسی وقت پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، قتل کر دیتے تھے. عورت وراثت کا مال تھی، اس کے رائٹ نہیں تھے، ہیومن بینگز نہیں تھی، ایکویلٹی آف سٹیٹس نہیں تھا، اس کے لیے لاز نہیں تھے. چونکہ ایسی سوسائٹی تھی وہاں ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام پر جو وحی اتاریں تو وحی کو مرکوز کریں، ایمفسائز کریں عورت کے سٹیٹس کو، عورت کی عزت کو، عورت کے احترام کو، عورت کے رول کو، عورت کے کردار کو، عورت کے کنٹریبیوشن کو اتنا ہائی لائٹ کریں کہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بدل جائے اور ان کی جو روایات ہیں سوچ کی وہ تبدیل ہو جائے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے.